بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ. حافظ محمد امین صاحب کے بعد میں گزارش کروں گا محمد احمد چشتی صاحب وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سے نعت رسول مقبول سنائیں. حافظ محمد احمد چشتی صاحب. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں. یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں. سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے. اور آخری شعر محرم الحرام کے دن ہے. اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے. اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے وہ آل محمد ہے پنجتن کا گھرانہ ہے. وہ آل محمد ہے پنجتن کا گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. تیری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے. اور مدینہ شریف جب انسان جاتا ہے شاعر کہتے ہیں کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. راؤ حامد علی خان صاحب ابو انیس برکت علی لدھیانوی صاحب کے حوالے سے مقالہ اور فرمودات پیش کریں گے. کل عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی وحبہ ملتی وطاعتہ منزلی. یہ کہہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق میرا مذہب، محبت میری ملت اور اتباع میری منزل ہے. یا حیو یا قیوم. آج کا یہ مقالہ حضور باوجہ سرکار حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز نے جب 14 اگست 1947 کو یہ سرزمین پاک معرض وجود میں آئی، آزاد ہوئی، تو اس وقت ہمارے بہت سے بہنوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں پیش کی. تو آج کا دن جو ہے یہ اسپیشل مقالہ ان کی اس شہادت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کو یاد کرنے کے لیے جو ہے یہاں پہ پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج 14 اگست ہے. آج کے دن بھٹنڈا سے لے کر راجپورہ تک مسلمانوں کا قتل عام جاری تھا اور میں موجود تھا. میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے بتاؤں اور کیا بتاؤں کہ آج اس وقت کیا ہو رہا تھا. وحشت و درندگی کے ایسے مناظر تاریخ نے اس سے پہلے کم ہی دیکھے ہوں گے. فاتحانہ کہکہوں کے ساتھ معصوم شیرخوار بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا، جیسے خونخوار درندہ اپنے شکار کو اچھالتا ہے. اسے بے بس پا کر اس سے کیا کیا کھیل کرتا ہے. پردہ دار خواتین جنہوں نے کبھی گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہ رکھا تھا، کتنی بے چارگی کے عالم میں گھر سے بے گھر ہوئیں. راجپورہ سے امرتسر تک ہر ریلوے اسٹیشن پر شہید کی جانے والی عزت مآب بیٹیوں کے کٹے ہوئے لٹکتے ہوئے سر انہی کے سر کے بالوں کے ذریعے درختوں پر آویزاں کیے گئے اور ان کٹے ہوئے لٹکتے ہوئے ماتھوں پہ خون سے جے ہند کے الفاظ لکھے گئے. یہ انسانی وحشت و درندگی کی انتہا تھی. میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کی عزت محفوظ رہی نہ آبرو. انسانی عصمت انسان نما درندوں کی ہوس کا شکار ہو گئی اور اس وقت غیرت مند قوم کی غیرت مند بیٹیوں نے اپنی عصمت بچانے کے لیے جو کچھ کیا اس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی نے اپنے آپ کو چھری مار کر ختم کر ڈالا اور کسی نے پتھر سے اپنے ہاتھوں اپنا سر کچل دیا، اور کچھ نہ ہو سکا تو ساگ چیرنے والی درانتیوں سے ہی اپنے گلے کاٹ ڈالے. پناہ گاہ نہ ملی تو کنووں میں چھلانگیں لگا دی، نہروں میں ڈوب گئیں، چھتوں سے کود کر اپنی زندگی کا چراغ بجھا دیا، لیکن دامن عصمت کو داغدار نہ ہونے دیا. باپ کی عزت اور بھائی کی غیرت نے خود کو مجبور پایا تو اپنی ہی بیٹیوں اور بہنوں کو اپنے ہی ہاتھوں ختم کر ڈالا اور غیرت کی موت کو بغیرتی کی زندگی پر ترجیح دی. میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت اس امت پہ کڑا وقت طاری تھا. ہندوستان بھر میں مسلمان پر ان کے اپنے ہی وطن میں سرزمین تنگ ہو گئی تھی. جن گلی کوچوں میں وہ پلے اور بڑھے تھے، قسم پرسی کے عالم میں آج وہ ان سے نکلنے پہ مجبور تھے. لٹے پٹے قافلے کی صورت میں سفر کے دوران بھی موت ہر کہیں ان کا پیچھا کر رہی تھی. زندوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی
اور بے گورو کفن لاشیں خاک و خون میں لت پت ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ بے بسی اور بے کسی کے اس عالم میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی تھی، جس میں زندہ جانیں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے جلائی جا رہی تھیں۔ آگ لگانے اور بھڑکانے والے ہزاروں تھے، بجھانے والا کوئی نہ تھا۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ دردناک منظر دیکھ رہا تھا اور میری آنکھیں ان مظلوموں کے حال زار پر آنسو بہا رہی تھی۔ انہی کے روح فرسا منظر کو دیکھ کر زندگی نے دنیا کو اپنے لیے حرام قرار دیا۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پروانوں نے اس بے کسی کی حالت میں بغیرت کے کیا کیا نمونے پیش کیے۔ ہجرت کے دوران سدھواں جگراؤں ضلع لدھیانہ میں مہاجرین کا کیمپ تھا۔ ایک چند ڈوگرے سپاہی گنے لے کر کیمپ میں آ دھمکے۔ ایک بوڑھے مسلمان کی نوجوان لڑکی کو بازو سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنے لگے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلے ہوں گے کہ ایک نوجوان پولیس کی 3 فیتے والی قمیض پہنے بیٹھا تھا، کھانا پکا رہا تھا۔ لپک کر اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی ہتھیار نظر نہ آیا تو چولہے سے جلتی ہوئی ایک کھلپاڑ ہی کھینچ لی اور اس جوش سے ان کے سر پہ جا دھمکا کہ ان کے اوسان جاتے رہے اور وہ ہکا بکا اسے تکتے رہ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایسے زور سے وہ کھلپاڑ ایک ڈوگرے سپاہی کے سر پہ ماری کہ اس کا سر کھکھڑی کی طرح پھانک پھانک ہو گیا اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی جہنم میں جا پہنچا۔ اگرچہ اس سپاہی کی ایک ساتھی کی گولی سے وہ غیرت مند نوجوان شہید ہو گیا، لیکن ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ پھر کسی ڈوگرے کو کیمپ میں داخل ہونے کی جرت نہ ہو سکی، جبکہ یہ کیمپ کئی ماہ تک وہاں رہا۔ ایک شہادت کی برکت و عظمت پورے کیمپ کی عصمت و پاسبان بن گئی۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے ہم وطن ان بچوں کے جذبہ ایمانی کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے راہ حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ملت کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔ ان عفت مآب خواتین اسلام کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر ملت کی آبرو کو بے آبرو نہ ہونے دیا۔ ان باہمت نوجوانوں اور جواں ہمت بوڑھوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ملی غیرت و حمیت و حریت کے جذبے کو ہمیشہ کے لیے مٹنے سے بچا لیا۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی پہ اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا وفا کی حد اور اپنی جان تک قربان کر دینا فدا کی حد ہے۔ آپ کی امت کے ان سب باوفا شہیدوں کو ہم خاک نشینوں کا انتہائی محبت و عقیدت بھرا سلام قبول ہو۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی اسلام کے لیے دی گئی، قبول فرما کر اس کا بول بالا فرمائیں، آمین۔ بے شک جانیں قربان کرنے والے اور اسلام کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے والے یہ اہل اسلام اگر توحید سے منہ موڑ لیتے اور بتوں سے رشتہ جوڑ لیتے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے ان کی زبانوں پہ ہری اوم کے کلمات جاری ہو جاتے تو اپنے ہی وطن کی سرزمین پہ ان پہ یوں تنگ نہ کی جاتی۔ مبارک ہو ان سب کو جو شعلوں سے ٹکرا گئے مگر ایمان کی دولت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، جنہوں نے مظلومیت کی موت قبول کر لی لیکن کفر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حق کی خاطر بے گھر ہونے والوں اور راہ حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو قرآن کریم کا یہ مژدہ جاں فضا مبارک ہو۔ ترجمہ: سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ضرور ان سے ان کے گناہوں کو دور کروں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ جزا اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا اجر ہے۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ خون رنگ نہ لائے؟ ضرور لائے گا، لا کر رہے گا اور کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ ہجرت کے بعد نصرت اور شکست کے بعد فتح مومن کے ایمان کا وہ جزو ہے جسے کوئی کبھی جھٹلا نہیں سکتا۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی نے کسی کا کیا بدلہ چکانا ہے، مرد ہی مردوں کا بدلہ چکایا کرتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم، الحمدللہ الحی القیوم، فاللہ خیر الرازقین واللہ ذو الفضل العظیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुजदा जां फ़िज़ा। एक दीवाना जंगल में तिनके चुन रहा था और कह रहा था कि बंदे बनते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन तरीक़त की ये आवाज़ दिलों को गरमाया करेगी कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फ़ैसले होंगे। पाकिस्तान को अल्लाह मुल्कों की सरदारी इनायत फरमाएगा। ये कलाम हमारा नहीं, उन्हीं का कलाम है और उन्हीं की तरफ से पेश कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान का मुहिब हूँ और ये कहकर मैंने पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया। या हय्यो या क़य्यूम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूब। जनाब मलिक मोहम्मद आमिर साहब से वक्त की किल्लत के बायस मुख्तसर खिताब करेंगे वो, और ऊपर आसमान पर कल की तरह फिर आज बादल, और वो भी काले काले बन के आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अराकीन वर्किंग ग्रुप एजुकेशन थिंकर्स फोरम, मुझे इंतहाई मोहतरम रईस इकबाल साहब, आज बिलाशुबा हमारी तारीख़ का एक अहम दिन है कि हम एक 75 साल का सफ़र मुकम्मल करके हम डायमंड जुबली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। लेकिन कल के हौलनाक हादसे की वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक शोक की कैफियत है, और आज ज़िला रहीमिया खां में भी जो मरकज़ी हमारा फंक्शन हुआ और जो एजुकेशन थिंकर्स फोरम का ये फंक्शन है, इसको हमने इंतहाई सादगी के साथ मनाने का फ़ैसला किया था कि हम उन शहीदों के दुख में बराबर के शरीक हैं। राव साहब के मकाला के बाद कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि कौमों की ज़िंदगी में 75 साल कोई बड़ा अरसा नहीं है। कौमों को बनने में हज़ारों साल लगते हैं। 1947 से लेकर 2022 तक का सफ़र हमने गोल्डन जुबली मनाई थी 50 साल 97 में जब मेरी जॉब हुई थी एलिमेंट्री कॉलेज में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम डायमंड जुबली 75 मना रहे हैं, और इसी तरह ये माह साल ता क़यामत, जिस तरह बाबा जी सरकार का मकाला है कि अल्लाह ने इस मुल्क को कौमों की सरदारी अता करनी है। तो अगर आप गौर से देखें कि 1947 से लेकर अब तक हम नीचे नहीं जा रहे, कि उस वक्त कहते हैं कि ऑफ़िस में जब कागज़ को जोड़ने की नौबत आई तो हमारे पास कॉमन पेन नहीं थी, जो कि लो कास्ट होती है। तो उस कॉमन पेन को हमने कांटा लेकर जोड़ा था। पहला जो हमारा ऑफिशियल कागज़ स्टेपल हुआ था वो कांटे से हुआ था, और उस कांटे से आज आप कहूटा तक पहुँचे। आज आपका लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, आज आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, आज आपका फूड स्टाइल बहुत अच्छा है, आज आपका एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये हम अचीव कर चुके हैं तो नहीं, अभी इस कौम को और भी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है कि आज भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमने एक डेवलप्ड नेशंस में जाना है। तो उसका एक ही हल है। मैं एजुकेशन हूँ, एडी साहब रेवेन्यू है, रैस साहब इंटेलिजेंस ब्यूरो है, नदीम रहमानी साहब बैठे हैं, ये म्यूनसिपैलिटी है। हम में से जिस दिन हर शख्स ने अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर दिया, यकीन माने उस दिन पाकिस्तान में राज पाएगा। तो ये आज का हमारा मैसेज है। सरमनी इंतहाई मुख्तसर होगी। अभी हम सालगिरह केक जो है पाकिस्तान का डायमंड जुबली काटेंगे, और उसके बाद एडी साहब ने आपके लिए
एक टी पार्टी का अरेंज किया हुआ है, तो वो हम करेंगे। तो यूँ ये सादगी के साथ जो है ये इख्तिताम पजीर होगी। मैं ऑन बिहाफ ऑफ थिंकर्स फोरम कमेटी जो ओनर्स हैं इस मैरिज हॉल के, सादिक हबीब साहब बैठे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमारा हिस्सा है। उनकी वजह से हमारी ये महफ़िलें शानदार हो जाती हैं और हमारी महफ़िलें एक तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं। सर मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। उनके लिए क्लैप हो जाए, थैंक यू वेरी मच। तो मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ अमीन साहब से कि आए और सबसे पहले हम एक फातिहा करेंगे फिरोज़ा के शहीदों के लिए और उसके बाद हम सालगिरह केक काटेंगे। आए सारे साथी 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ लें। हाफिज़ मोहम्मद अमीन साहब जो गुज़िश्ता शाम फ़िरोज़ा के नज़दीक अंदोनाक वाक़या पेश आया जिसमें 13 से ज़्यादा जाने शहीद हो गए ट्रैफिक हादसा में, उनके लिए फ़ातिहा ख़वानी कराएंगे। अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील की तौफीक दे। दुआ खैर कीजिए। 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह गोल्डन जुबली के मौके पर केक काटा जाएगा। केक काटा जाएगा और ऐसे थोड़ा सा ऐसे ग्रुप ये कर दीजिए। पहले केक दी बड़ा आती हटा के गति हटा के नो प्लेट सी में आ गया बेहतर है। इसको 2 पीस बनाए। रईस मोहम्मद इकबाल साहब, काजी कादर काटा गया है और आना सब पढ़ो चौधरी मोहम्मद अरशद तस्वीर पढ़ो से आओ सही जतोई साहब आए आओ ना आप एक दफ़ा ज़फ़र इकबाल जतोई साहब भी केक काटेंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सनाउल्लाह साहब भी साथ तशरीफ़ फरमाएं। साहब आप भी मोहम्मद अकबर खान साहब, ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी डायमंड जुबली, हैप्पी डायमंड जुबली। अपना एडी साहब ये तकसीम कौन करे से आज जुनेद साहब महमूद हसन साहब, जुनैद अमीन साहब, बारी बारी तमाम दोस्त जो है वो केक काट रहे हैं। राना मोहम्मद सफदर साहब, रियाज भुट्टा साहब,
काटा के काट दिया गया है और उसके साथ ही दोस्तों के लिए खाने का हो गया है जनाब। शुक्रिया सर। खाना या रिफ्रेशमेंट है दोस्त नावल फरमा रहे हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त दिए नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।